أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی، اپنی عبادت اور اپنی پوجا کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں
طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید اور نصرت کاملہ اور اپنی حمایت بے بہا کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والمتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان کے حوالے سے، جس کا تعلق نظام مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اپنی چند گزارشات کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ گزشتہ کئی خطبات جمعہ کے دوران میں نے اس بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ حضور علیہ السلام کے نظام کی بنیاد اگرچہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے پر تھی، لیکن انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے حضور علیہ السلام نے سیکولر طرز زندگی کو یا ایک ایسے طرز زندگی کو اختیار نہیں کیا جہاں پر انسانوں کے مسائل انسانوں کی منشا کے مطابق حل کیے جائیں، انسانوں کے معاملات انسانوں کی جمہور یا ان کی اکثریت کی رائے کے مطابق حل کیے جائیں یا کولیکٹیو ہیومن وزڈم کے مطابق حل کیے جائیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے ایک ایسے نظام کو متعارف فرمایا جہاں پر مخلوق کے مسائل خالق کائنات کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق حل کیے جائیں۔ اس لیے کہ انسان اپنے حوالے سے اگر کوئی ڈیسیژن لیتا ہے تو اس ڈیسیژن کے اندر غلطی کے، خطا کے، سہو کے، ٹھوکر لگنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کسی حکم کو نازل فرماتے ہیں تو اس کے اندر نہ سہو ہوتی ہے، نہ خطا ہوتی ہے، نہ بھول ہوتی ہے، نہ چوک ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جملہ احکامات سہو سے پاک، نسیان سے پاک، خطا سے پاک ہوتے ہیں۔ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ۔ ہم تو اپنے آپ کو اس وقت سے جانتے ہیں جب ہم سن تمیز تک پہنچے، سن شعور تک پہنچے۔ کون سا بندہ ہے جو اس بات کو جانتا ہو کہ جب اس کی والدہ اس کو صاف کرتی تھیں، اس کو طہارت کرواتی تھیں، اس کی ضروریات اور اس کی حاجات کو پورا کرتی تھیں، وہ منظر کیا کسی انسان کی آنکھوں کے سامنے ہے؟ انسان ان مناظر کو نہیں جانتا، حالانکہ ان تمام کے تمام مناظر سے وہ خود گزرا ہے۔ پیمپر لگنے والی عمر اور اس سے قبل جو کپڑے کے ساتھ انسان کو لنگوٹ کے ساتھ باندھا جاتا تھا، اس عمر کے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہیں۔ ہم ان مناظر کو ریکال کر سکتے ہیں جب ہم سن تمیز کو پہنچے، سن شعور کو پہنچے، 7 برس کی عمر کو پہنچے، 8 برس کی عمر کو پہنچے۔ جس کی یادداشت قوی ہے وہ 5-6 برس کی عمر کے واقعات کو بھی یاد کر سکتا ہے، لیکن کیا دنیا میں کوئی ایسا وجود موجود ہے جو یہ بات کہہ سکے کہ میں 6 مہینے کی عمر میں جب اپنی ماں کی جھولی میں تھا تو میں ایسا تھا، میں ویسا تھا؟ اور اس سے قبل جب انسان اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر موجود تھا اور وہ اس بات سے قاصر تھا کہ اپنی خوراک کو خود کشید کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر اس کو ناف کے ذریعے جو رزق دے رہے تھے اور اس کو کروٹیں بدلوا رہے تھے، اس کے جسے کو بنا رہے تھے، اس کی ہڈیوں کو مضبوط فرما رہے تھے، اس کے پر گوشت کو چڑھا رہے تھے، اس پہ کھال کو چڑھا رہے تھے، کیا اس وقت انسان اپنی حالت سے واقف تھا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ہر انسان کے اوپر ایک ایسا دور ضرور آیا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا۔ اللہ نے اس کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، چپک جانے والا یہ قطرہ یا لیسدار یہ حقیر قطرہ جس کے اندر از خود کوئی زندگی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر زندگی کی حرارت کو ودیت فرما دیا، اس میں دل کی دھڑکن کو ودیت فرما دیا، اس میں سوچنے والے دماغ کو ودیت فرما دیا۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اس کو سننے والا بھی بنا دیا، اس کو دیکھنے والا بھی بنا دیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، میرا پروردگار عالم مجھے اس وقت سے جانتا ہے جب اپنی ماں کی جھولی کے اندر موجود تھا، اور مجھے اس وقت سے جانتا ہے
جب اپنی ماں کے پیٹ میں جنین کی حیثیت سے موجود تھا، اور اللہ ہمیں اس وقت سے جانتے ہیں، وَعَالَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب ہمارے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا جا رہا تھا، اللہ کو پتا تھا اس خمیر کے نتیجے میں ایک خوش بخت عالم دین یا صالح انسان مارد وجود میں آنے والا ہے، یا اس مشت خاک کے نتیجے میں ایک فرعون، قارون، حامان یا نمرود مارد وجود میں آنے والا ہے۔ چنانچہ انسان جو کہ اتنا بے حس و حرکت ہے کہ وہ اپنے ماضی کو نہیں جانتا، اپنے پیش منظر کو نہیں جانتا، اپنے پس منظر کو نہیں جانتا، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے حالت نیند کے اندر وہ اپنے گرد و نواح میں ہونے والے حالات کو نہیں جانتا۔ حالت نیند کے اندر اس کا دل دھڑک تو رہا ہوتا ہے، پھیپھڑوں میں سانس آ تو رہا ہوتا ہے، رگوں اور وریدوں کے درمیان خون جا تو رہا ہوتا ہے۔ اس خون کو دوڑانے والا کون ہے؟ میرا پروردگار ہے۔ اس سانس کو چلانے والا کون ہے؟ میرا پروردگار ہے۔ اس دماغ کے اندر سوچ کے چراغوں اور دیوں کو جلانے والا کون ہے؟ میرا پروردگار ہے۔ اس عالم کے اندر ہمیں اچھے سے سپنے دکھلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو میرے فائدے کی بات بتلا سکتے ہیں، وہ میرے فائدے کی بات مجھے خود بھی معلوم نہیں ہے۔ میں اپنے ظاہر کو نہیں جانتا، میں اپنے باطن کو اتنا نہیں جانتا جتنا میرا پروردگار جانتا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے داڑھی دی، میری داڑھی کے کتنے بال ہیں میں نہیں جانتا، لیکن میرا رب ان داڑھی کے بالوں کو بھی جانتا ہے جو جھڑ چکے ہیں، اور ان کی جگہ جو نئے آنے والے بال ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ میرے سر کے اوپر جتنے بال ہیں میں ان کی کنگھی کرنے کو جانتا ہوں، لیکن ان کی تعداد کو نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بالوں کی مقدار کو جانتے ہیں، اس کے گھنے پن کو جانتے ہیں، ان کی تعداد کو جانتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں ایک گھنٹے میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہوں میں اس چیز کو نہیں جانتا، لیکن میری ولادت کے دن سے لے کر آج تک میں نے جتنے سانس لیے، میرا پروردگار ان سانسوں کی مقدار کو بھی جانتا ہے، اس کی کمیت کو جانتا ہے، ان کی کیفیت کو جانتا ہے، ان میں اکھڑے ہوئے سانسوں کو جانتا ہے، ان میں ہموار سانسوں کو جانتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان کے اندر پھنسے ہوئے سانسوں کو جانتا ہے، ان میں خوشگوار سانسوں کو جانتا ہے۔ میرا دل 10 منٹ کے اندر کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے، میں اتنا کم علم ہوں اپنے بارے میں، میں 10 منٹ کی دھڑکن کی مقدار کو نہیں جانتا، لیکن میرا رب اس دن سے میرے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے جس دن سے میری ولادت ہوئی۔ آج تک میرا دل کتنی مرتبہ دھڑکا، آج تک میرا دل کتنی مرتبہ ڈھوبا، آج تک میرا دل جو ہے اس نے کتنی مرتبہ غوطے کھائے، میرے پروردگار عالم کو ہر بات کا علم ہے۔ حضرات گرامی قدر، کتنے ہی سبق تھے جو میں نے یاد کیے اور جن کو میں بھول گیا۔ حضرات گرامی قدر، کتنے ہی سبق ہیں جو مجھے آج تک یاد ہیں۔ اللہ میرے بھولے ہوئے اسباق کو بھی جانتے ہیں، اور جتنے اسباق مجھے یاد ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرے پردادا جی کون تھے؟ میں نے ان کے نام کو سنا ہے، لیکن میرے پردادا کے پردادا کون ہیں میں ان کے نام کو نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا عالم کیا ہے؟ حضرت آدم کی ولادت کے دن سے لے کر آج تک جتنے ہمارے دادے ہیں، جتنے میں ہمارے پردادے ہیں، اللہ ان کے ناموں کو جانتا ہے، ان کے اعمال کو جانتا ہے، ان کے اونچ کو جانتا ہے، ان کی نیچ کو جانتا ہے، ان کی ہنسیوں کو جانتا ہے، ان کی مسکراہٹوں کو جانتا ہے، ان کی نیند کو جانتا ہے، ان کے غموں کو جانتا ہے، ان کی جد و جہد کو جانتا ہے، ان کی دعاؤں کو جانتا ہے، ان کی مناجات کو جانتا ہے، ان کے رکوعوں کو جانتا ہے، ان کے سجدوں کو جانتا ہے، ان کی لرزشوں کو جانتا ہے، ان کی ٹھوکروں کو جانتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑتا ہے، میرا اللہ علیم بھی ہے اور علام بھی ہے۔ جو اللہ میرے بارے کے اندر کوئی بینیفٹ والی چیز جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ اللہ حکیم بھی ہے اور عزیز بھی ہے۔ جو قوانین وہ اتارتا ہے، ان قوانین کا مقابلہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کر ہی نہیں سکتے۔ کتنی بڑی کوتابینی کی بات ہے، جس نے سانس دیا، جس نے آنکھیں دی، جس نے کان دیے، جس نے دھڑکتا ہوا دل دیا، جس نے پکڑنے والا ہاتھ دیا، جس نے چلنے والا قدم دیا، اس کے قانون کو ٹھکرا دیا جائے اور اپنے قانون کی بات کی جائے، اپنی منشا کی بات کی جائے، اپنی مرضی کی بات کی جائے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ جس وقت جمہوریت کے ڈومین کی بات آتی ہے، آپ کو پتا ہے میں جمہوریت پسند ہوں اور جمہوریت کی حمایت کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت جب میں جمہور کی بات کرتا ہوں، جمہوریت کی حمایت کرتا ہوں، میں ان امور میں نہیں کرتا جو میرے پروردگار نے نازل فرما دیے، میں ان امور میں نہیں کرتا جو میرے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہیں۔ میں جمہور کی بات وہاں پر کرتا ہوں جہاں پر شریعت میں خاموشی ہے، جہاں پہ امور ملکی ہیں، جہاں پہ ڈیموں کے بننے کی بات ہے، جہاں پر بجٹ کے ایلوکیٹ کرنے کی بات ہے، جہاں پر اختیار کے توازن کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں پر شریعت
اکثریت نے خاموشی کو اختیار کیا. یہاں پر کولیکٹیو ہیومن وزڈم سے فائدہ اٹھا لیا جائے, یہاں پر عقل اجتماعی سے فائدہ اٹھا لیا جائے, یہاں پر انسانوں کی عقل کی اکثریت سے فائدہ اٹھا لیا جائے. لیکن میں جمہوریت کو نہیں مانتا جو مغربی رنگ میں رنگی ہوئی جمہوریت ہے, جس کے اندر اللہ کے حکموں کے مقابلے میں پارلیمان کو حجت مانا جاتا ہے, جس میں احکام الہیہ کے مقابلے میں پارلیمنٹ کو دلیل مانا جاتا ہے. حضرات گرامی قدر چنانچہ وہ تصور جمہوریت جس کی دعوت حضرت قائد اعظم نے دی تھی, جس کی دعوت حضرت علامہ اقبال نے دی تھی, جس کی دعوت حضرت مولانا ظفر علی خان نے دی تھی, جس کی دعوت مولانا محمد علی جوہر نے دی تھی, جس کی دعوت اکابر علماء اسلام نے دی تھی, جس کی دعوت حضرت علامہ شہید نے دی تھی, جس کی دعوت حبیب الرحمان نے دی تھی, وہ جمہوریت وہ ہے جس کے اندر امور ملکی کے اندر, جس کے اندر اختیارات کے توازن کے معاملات کے اندر, جس کے اندر بجٹ کے معاملات کے اندر, جس کے اندر دفاع کے معاملات کے اندر, جس میں نظم اجتماعی کے معاملات کے اندر عقل انسانی کی اکثریت کی رائے کو تسلیم کر لیا جائے. وگرنہ حضرت علامہ ہوں یا حضرت حبیب الرحمان ہوں یا اکابر علماء اسلام ہوں یا مولانا ظفر علی خان ہوں یا مولانا محمد علی جوہر ہوں یا حضرت علامہ اقبال ہوں, وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی رائے کے مقابلے میں, اللہ کے حکم کے مقابلے میں, اللہ کے اذن کے مقابلے میں, حضور علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں, آپ کے ارشادات عالیہ کے مقابلے میں, آپ کی حدیث طیبہ کے مقابلے میں, آپ کی سنت مطہرہ کے مقابلے میں, آپ کے ارشاد عالیہ کے مقابلے میں انسانوں کی اکثریت کی رائے کو تسلیم کیا جائے. حضرات گرامی قدر شراب اگر اللہ نے حرام کی ہے تو وہ حرام ہی حرام ہے, زنا کو اللہ نے اگر حرام کیا وہ حرام ہی حرام ہے. حضرات گرامی قدر جوئے کو اگر اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہی حرام ہے. زنا کاری فحاشی کے راستوں کو اگر اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہی حرام ہے. بے پردگی کو اللہ نے اگر حرام کیا وہ حرام ہی حرام ہے. اسی طرح تعدد ازواج کو, ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کو اگر اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہ حلال ہی حلال ہے. کاروبار کی جملہ اقسام کو جن کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہی حلال ہیں. حضرات گرامی قدر نکاح بیعہ ولی جو ہے اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی, وہ ناجائز ہے چاہے کتنے مرضی مفتی جمع ہو جائیں. چنانچہ ہمارا موقف جو ہے وہ لوہے کی لکیر کی مانند ہے. ہمارا موقف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمالیہ کے پہاڑوں سے بلند ہے, اور ہمارا موقف جو ہے بحر اوقیانوس کی گہرائیوں سے زیادہ گہرا ہے کہ جہاں پر میرے پروردگار عالم کی بات ہوگی یا اس کے بھیجے ہوئے رسول کی بات ہوگی کہ اس کا بھیجا ہوا رسول بھی اسی کی منشا کے مطابق گفتگو کرتا ہے, اسی کی مرضی کے مطابق گفتگو کرتا ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتے, اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بولتے. حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب طیب چیزوں کو اللہ کے حکم سے حلال کرنے والے تھے, ناپاک چیزوں کو اللہ کے حکم سے حرام کرنے والے تھے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور ان بوجھوں کو جو انسانوں نے خود اپنے کاندھوں کے اوپر ڈال لی, اللہ نے ان کے کاندھوں کے اوپر نہیں ڈالے, ان بوجھوں کو ان سے اٹھانے والے تھے. اور رسوم و رواج کی ان زنجیروں کو, تہذیب و تمدن کی ان زنجیروں کو جو انسانوں نے خود اپنے گلے کے اندر ڈال لی ہیں, حضور علیہ السلام ان زنجیروں کو توڑنے والے تھے. حضور علیہ السلام نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد فرما دیا, جھوٹی روایات سے آزاد فرما دیا, جھوٹی تہذیب سے آزاد فرما دیا, جھوٹے تمدن سے آزاد فرما دیا. حضور علیہ السلام نے محلوق کی آزادی سے آزاد کروا کر ان کو اللہ کی غلامی کا سبق دیا, عبادت المحلوق سے ہٹا کر ان کو عبادت خالق کا درس دیا. چنانچہ حضور علیہ السلام کی بھی ہر بات حجت ہے, ہر بات دلیل ہے. حضرات گرامی قدر حضور کی ہر بات آئین ہے, حضور کی ہر بات منشور ہے. دنیا کے اندر جب خطیب بات کرتا ہے اس کی بات خطابت ہوتی ہے, ادیب بات کرتا ہے اس کی بات ادب ہوتی ہے, مفکر بات کرتا ہے اس کی بات فکر ہوتی ہے, مقرر بات کرتا ہے اس کی بات تقریر ہوتی ہے, نثر نگار بات کرتا ہے اس کی بات نثر ہوتی ہے, دانشور بات کرتا ہے اس کی بات دانش ہوتی ہے, تجزیہ نگار بات کرتا ہے اس کی بات تجزیہ ہوتا ہے, کالم نگار بات کرتا ہے اس کی بات کالم ہوتی ہے, اداریہ نویس بات کرتا ہے اس کی بات اداریہ ہوتی ہے, شاعر بات کرتا ہے اس کی بات شاعری ہوتی ہے, حکمت والا بات کرتا ہے اس کی بات حکمت ہوتی ہے, حکیم و دانا بات کرتا ہے اس کی بات دانائی ہوتی ہے, فہیم بات کرتا ہے اس کی بات فراست ہوتی ہے. لیکن میرے نبی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر لفظ شریعت بنیا جو نبی نے زبان ہلائی, کہ حضور علیہ السلام جس وقت بات کرتے ہیں وہ بات شریعت ہوتی ہے, وہ بات آئین ہوتی ہے, وہ بات قانون ہوتی ہے, وہ لوہے کی لکیر ہوتی ہے, وہ ہمالیہ سے زیادہ بلند ہوتی ہے, وہ بحر اوقیانوس سے زیادہ جو ہے گہری ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر کائنات کے اندر ہر شخص کی ہر بات کو ٹکرایا جا سکتا ہے, ہر بات سے دلیل کی روشنی کے اندر اختلاف کیا جا سکتا
سکتا ہے, ہر بات کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کیا جا سکتا ہے, ہر بات کے اوپر استفسار کیا جا سکتا ہے, ہر بات کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے, لیکن پیغمبر زمان کو یہ اعزاز حاصل ہے جس نے ان کی بات کے بارے میں لب کشائی کی ہے, جس نے ان سے سوال کیا ہے, جس نے ان کی بات کے سامنے سر تسلیم کو ہم نہیں کیا. حضرات گرامی قدر, وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا. اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ کو اس کی ربوبیت کی قسم ہے, وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو حضور کی بات کو اپنے تنازعات میں آخری بات نہیں مانتے, اور جو آخری بات تو مانتے ہیں لیکن بات ماننے کے بعد دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں, وہ لوگ بھی مومن نہیں ہو سکتے. جو آپ کی بات کو ماننے کے بعد سر تسلیم کو ہم کرتے ہیں, کھلے دل سے آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں, بلا اکراہ آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں, در حقیقت وہی مومن و مسلمان ہیں, انہی کے پاس ایمان ہے. حضرات گرامی قدر, چنانچہ حضور علیہ السلام نے تشکیل امت کا سبق دیا, اللہ کی توحید کا سبق دیا, اس کے بعد توحید کی بنیاد کے پر تشکیل امت کا سبق دیا. حضور علیہ السلام نے اس کے بعد قرآن مجید سے ہمارا تعارف کروایا اور ہمیں یہ بات بتلائی, یہ تمہارا نصاب تعلیم ہے, اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو, اس کو تکرار کے ساتھ پڑھو. حضرات گرامی قدر, اتنا نظام تعلیم جو ہے, نصاب تعلیم جو ہے وہ طویل ہوگا, اتنی ہی اس کی دہرائی کے اندر دقت ہوگی, اتنی اس کی تکرار میں مشکل ہوگی. جتنا نصاب تعلیم مختصر اور جامع ہوگا اتنی اس کی تکرار میں آسانی ہوگی, اتنی اس کی دہرائی میں آسانی ہوگی. حضرات گرامی قدر, 540 صفحے کی یہ کتاب اللہ نے آسمانوں سے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر بدریہ جبریل امین نادل فرما کر کائنات کے لوگوں کو در حقیقت اس طرف راغب کیا ہے. اس کتاب کے اوپر غور کرو, اس پہ ایمان لاؤ, اس کے اوپر تدبر کرو, اس کے معنی مفاہیم کو سمجھو, اس کے اوپر عمل کرو, اس کا بلاغ کرو, اس کے قیام کی کوشش کرو. حضرات گرامی قدر, کتنے دکھ و تعصب کا مقام ہے. ایک میڈیکل ڈاکٹر میڈیکل کے ایک سال کے اندر کئی ہزار صفحات کی ورق گردانی کر لیتا ہے, ایک انجینئرنگ کے ایک سال کے اندر سینکڑوں صفحات کی ورق گردانی کر لیتا ہے. اردو لٹریچر پڑھنے والے لوگ ایم اے ایک سال کے اندر سینکڑوں وہ رات کی ورق گردانی کر لیتے ہیں. انگلش لٹریچر کو پڑھنے والے لوگ جو ہیں ملٹن کی شاعری کو, ڈون کی شاعری کو, شیلے کی شاعری کو, کیٹس کی شاعری کو, شیکسپیئر کے ڈراموں کو کئی مرتبہ ان کے اوپر نظر کو دوڑا لیتے ہیں. لیکن تو کس طرح کا مسلمان ہے, تو کس طرح اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, تو کس طرح حضور علیہ السلام کا امتی ہے. پوری زندگی قرآن مجید کے مفاہیم کو بلاغ کرنا, ان کے قیام کی کوشش کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, ان کے مطالب کو سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو ان کے اوپر جو ہے پوری کی پوری زندگی کے اوپر جو ہے ان کے غور و فکر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو اتنا اناڑی ہے کہ الحمد کی الف لام سے لے کے الناس کے الف سین تک پورے قرآن مجید کی ایک مرتبہ بھی تلاوت نہیں کرتا. گرد و نواح میں نظر دوڑائیں, کئی ایسے مسلمان مل جائیں گے جنہوں نے پوری زندگی کے اندر قرآن مجید کی ایک مرتبہ بھی تلاوت کو مکمل نہیں کیا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھنا پڑے زبان ٹکرا جائے گی, زبان جو ہے اس کے اندر گریں پیدا ہو جائیں گی, زبان جو ہے اس کے اندر رک جائے گی, زبان جو ہے اٹک جائے گی. حضرات گرامی قدر, میں پاکستان میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو الحمد شریف کو بھی انہوں نے زبانی یاد نہیں کیا ہوا, اور الحمد شریف تو بڑی دور کی بات ہے, کئی لوگوں کو کلمہ طیبہ بھی زبانی یاد نہیں ہے. حضرات گرامی قدر, پاکستان کے لوگ کیا کر رہے ہیں. حضرات گرامی قدر, ایسے کسان ہیں جن کو اس بات کا پتا ہے یہ بیج ڈالا جائے اتنے من فصل پیدا ہوگی, یہ دوائی ڈالی جائے اتنے من فصل پیدا ہوگی. لیکن حضرات گرامی قدر, اللہ کیا کہتا ہے, حضور علیہ السلام کیا کہتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. حضرات گرامی قدر, جہاں پر حضور علیہ السلام نے کتاب اللہ کی تعلیم دی, وہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور حدیث طیبہ بھی ہمارے لیے نصاب علم ہے. حضرات گرامی قدر, دو باتوں کی طرف آپ نے امت کی رغبت کو دلوا دیا, دو باتوں کی آپ نے انسانیت کی رہنمائی کو فرما دیا. ایک, آپ نے کتاب اللہ کے اوپر ایمان کا درس دیا, آپ نے اس کے مفاہیم کے اوپر غور کرنے کا درس دیا, اس کی تلاوت کا درس دیا, اس کے اوپر عمل پیرائی کا درس دیا, اس کے بلاغ و تبلیغ کا درس دیا, اس کے قیام کا درس دیا. اور حضرات گرامی قدر, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی حدیث طیبہ کی طرف دعوت دی, اپنی سنت مطہرہ کی طرف دعوت دی. خطبہ حجۃ الوداع کے دن آپ نے معرکۃ الآراء اعلان فرما دیا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک پروردگار عالم کی کتاب ہے, دوسری میری سنت ہے. حضرات گرامی قدر, کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مطہرہ کا بھی تعارف فرما دیا، حدیث طیبہ کا بھی تعارف فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر بہت سے لوگ اس قسم کے دائیں بائیں سے آنے والے اوٹ پٹانگ قسم کے سوال کرتے ہیں، اکیلا قرآن ہی کافی نہیں تھا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکیلی کتاب ہی کافی نہیں تھی؟ کیا الحمد کی الف لام سے لے کر الناس کی الف سین تک یہی قرآن مجید ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فصیح و بلیغ تھا، اس کے اندر معانی کا ایک سمندر تھا، اس کے اندر مطالب کا ایک بحر بے کراں تھا۔ حضرات گرامی قدر اس کے مفاہیم اور معانی کو اس انداز میں متعین کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہو اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہو، ایک رول ماڈل کی ضرورت تھی، ایک نمونے کی ضرورت تھی، ایک اسوے کی ضرورت تھی۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں حکم دیتے حضور کے اسوے کے بغیر نماز پڑھو، کیا تم نماز کو پڑھ سکتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے روزوں کو رکھو، کیا حضور علیہ السلام کے اسوے کے بغیر تم روزوں کو رکھ سکتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے تم حج کرو، کیا تم حضور کے اسوے کے بغیر حج کر سکتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے عمرہ کرو، کیا تم حضور کے اسوے کے بغیر عمرہ کر سکتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے زکوٰۃ دو، کیا تم حضور کے اسوے کے بغیر زکوٰۃ کو دے سکتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے گھر کے اندر پردے داری کے نظام کو قائم کرو، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے اسوے کے بغیر اس پردے داری کے نظام کو قائم کر سکتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے نکاح کرو، لیکن تم حضور علیہ السلام کے اسوے کے بغیر نکاح کا انعقاد کر سکتے تھے؟ حضرات گرامی قدر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دنیائی معتقدات سے لے کر دنیائی عبادات تک اور دنیائی عبادات سے لے کر دنیائی معاملات تک ہمیں ہر لحظہ ہر لمحہ حضور علیہ السلام کے اسوہ کامل کی ضرورت ہے، حضور علیہ السلام کے نمونے کی ضرورت ہے، حضور کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، حضور کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اگر حضور کی رہنمائی کو قرآن سے علیحدہ کر دیا جائے، رب کعبہ کی قسم ہے، بڑے سے بڑا فہیم، بڑے سے بڑا دانا، بڑے سے بڑا عقل مند اور بڑے سے بڑا دانشور قرآن مجید کے مفاہیم اور مطالب کو نہیں سمجھ سکتا۔ حضرات گرامی قدر ادارہ طلوع اسلام کا بانی نامور منکر حدیث غلام احمد پرویز جو تھا، وہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیا کرتا تھا تنہا قرآن مجید پہ عمل کرو، یہ مدار نجات ہے، تنہا قرآن مجید پہ عمل کرو، یہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ حضرات گرامی قدر لوگوں نے اس سے سوال کیا اکیلے قرآن مجید کے اوپر کیسے عمل کریں؟ اس نے 9 جلدوں کے اندر قرآن مجید کی تفسیر لکھ کے بتلایا، ان 9 جلدوں کا مطالعہ کرو، تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تنہا قرآن مجید کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر ایک محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا، حدیث سے پیار کرنے والا اٹھا، سنت مطہرہ کے ساتھ بستگی کو اختیار کرنے والا اٹھا، اس نے غلام احمد پرویز کو ایک معرکۃ الآراء خط لکھا، اس نے کہا آپ کی دعوت یہ تھی تنہا قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم نے تنہا قرآن مجید کو جب سمجھنے کی کوشش کی تو آپ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اپنی 9 جلدوں کو آگے کر دیا۔ ہم اس بات کو سمجھ گئے تنہا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کی 9 جلدوں سے گزرنا پڑے گا، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی اگر پھر ہم نے 9 جلدوں کے پر عمل کرنا ہے تو کیوں نہ حضور کی 6 کتابوں کے پر عمل کر لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت کو پر غور کرنے کے لیے، اس کے پر تدبر کرنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات مبارک کی ضرورت ہے، آپ کی سنت مطہرہ کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر انسان یوم ولادت کے بعد اس کے بالوں کو جو ہے موڑا جاتا ہے، اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اس کے نام کو رکھا جاتا ہے، اس کے ختنوں کو کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کی پیدائش کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے اس کی تربیت کو کیا جاتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے اس کی شادی کو کیا جاتا ہے، جب عمر کو گزارنے کے بعد مر جاتا ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ جو حضرت رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتے وہ بالوں کو موڑ کے دکھلائیں، عقیقے کو کر کے دکھلائیں، ختنے کو کر کے بتلائیں۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد جو ہے وہ شادی بیاہ کو اس طریقے سے کر کے دکھلائیں جو شریعت کو مطلوب ہے، اور جب مردہ فوت ہو جائے پھر سوچیں دفن کرنا ہے کہ آگ لگانی ہے، مرگڑ کے اوپر اتارنا ہے، قبر کے اندر اتارنا ہے، کفن پہنانا ہے کہ نہیں پہنانا، جنازہ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا۔ حضرات گرامی قدر میت کو قبرستان کے اندر پہنچانا ہے کہ اس کو کسی گھڑا کھود کے دفن کر دینا ہے۔ حضرات گرامی قدر ان تمام کی تمام باتوں کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے جہاں پر کتاب اللہ کی ضرورت تھی وہاں پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی۔ اس لیے کہ روئے زمین کے اوپر فقط حضور علیہ السلام کو یہ اعداد حاصل ہے کہ آپ کی ہر بات شریعت کے معاملات کے اندر دلیل ہے، آپ کی ہر بات جو ہے شریعت کے معاملات کے اندر اٹل ہے، آئین ہے، قانون ہے، دستور ہے۔ حضرات گرامی قدر کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ اور آپ کی سنت مطہرہ کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے اور شریعت مطہرہ کے اندر اس کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے، اور اقامت دین سے قبل کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ سنت نبوی شریف سے تمسک کی ہمیں کیا ضرورت ہے، انشاءاللہ ان تمام باتوں کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اپنے امتیوں کے اوپر بہت سے حق ہیں۔ ہم نے اس ضمن کے اندر حضور کی عظمت کا ذکر کیا، آپ کی ختم نبوت کا ذکر کیا، آپ کے شرف کا ذکر کیا، آپ کی محبت کا ذکر کیا، آپ کی اتباع کا ذکر کیا، اتباع کے راستے میں حائل رکاوٹوں کا ذکر کیا، اور ان کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سحر آفریں اور نظام پر اثر اور نظام حیات آفریں کا ذکر جاری و ساری ہے۔ اس ضمن کے اندر پہلی بات یہ کی گئی کہ حضور کے نظام کی اساس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت تھی۔ آپ نے اس بنیاد کے پر جو ہے تشکیل امت کے تصور کو پیش کیا، جس نے شرقی غربی کی محبت کو مٹا دیا، جس نے شمالی جنوبی کی محبت کو مٹا دیا، اور اس تصور کو پیش کیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور اس بات کو واضح فرما دیا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے، اور اس بات کو واضح فرما دیا جو توحید پہ نہیں ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو یا حضرت نوح اور لوط کی بیویاں ہوں یا حضور علیہ السلام کے چچا ابو لہب ہوں، ان کے تعلقات جو تھے اپنے ان تمام کے تمام عظیم ہستیوں سے کس لیے منقطع ہو گئے؟ انہوں نے دعوت توحید کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مزید اس بات سے قبل کہ حضور نے زمین کے اوپر اس نظام کے لیے کن کن چیزوں کو امپلیمنٹ کیا، ان کا تعارف کروانے سے قبل میں نے اس بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ حضور نے ہمارے سامنے نصاب تعلیم کو رکھا، وہ نصاب تعلیم جس کی اساس جو تھی کتاب اللہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو ہر قسم کے تغیر سے پاک ہے، تبدل سے پاک ہے، جو اس قسم کے اس انداز میں اللہ نے محفوظ کی کہ فقط لکڑی کی چھالوں پہ نہیں لکھا گیا، فقط سنگ مرمر کی سلوں کے اوپر نہیں لکھا گیا، بلکہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ نے اس کتاب کی آیات کو انسانوں کے سینوں کے اندر محفوظ و مامون فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضور نے اس کے اوپر ایمان کا ذکر کیا، اس کی تلاوت کا ذکر کیا، اس کے اوپر تدبر کا ذکر کیا، اس پہ عمل پیرائی کا ذکر کیا، اس کی تبلیغ کا ذکر کیا اور اس کی اقامت کا ذکر کیا، اور اس بات کو واضح فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر وہ کتاب اللہ کو قائم کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اوپر سے بھی رزق دے گا اور نیچے سے بھی رزق دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اسی نصاب تعلیم کا دوسرا حصہ حضور کی سیرت تھی، حضور کا بلاغ تھا، حضور کا بیان تھا، حضور کی سنت تھی، جس کے بارے میں غلام محمد پرویز سے لے کر غامدی تک، مکمل منکرین حدیث سے لے کے نیم منکرین حدیث تک اپنے اپنے انداز کے اندر اشکالات کو پیدا کرتے ہیں۔ غامدی صاحب کا فلسفہ بھی یہی ہے، تنہا قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، باقی حضور علیہ السلام کی متواتر بعض سنتوں کو نکال کر جو حبر مشہور ہے یا حبر واحد ہے، اس کے بارے میں طرح طرح کی اعتراضات کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی معجزات پہ اعتراض ہے، کبھی نزول مسیح کے اوپر اعتراض ہے، کبھی امام مہدی کی آمد کے اوپر اعتراض ہے، کبھی دجال کی آمد کے اوپر اعتراض ہے۔ اعتراض کی وجہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی باتوں کو عقل انسانی نہیں مانتی۔ حضرات گرامی قدر، کہ عقل انسانی بن باپ کے بیٹے کی ولادت کو مانتی ہے، عقل انسانی تو اس بات کو بھی نہیں مانتی، لیکن ہماری عقل نے اس بات کو اس لیے مانا کہ اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے اس لیے کہ آدم علیہ السلام بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہوئے۔ جو پروردگار عالم قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی بن باپ ولادت کا ذکر کرتا ہے، ہم اگر اس بن باپ ولادت کی بات کرتا ہے، اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے، ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں۔
اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام نے نصاب تعلیم کے اعتبار سے ہمیں دوسرا سیٹ دیا، حدیث طیبہ کا سیٹ دیا، سنت مطہرہ کا سیٹ دیا۔ اس کی اہمیت کیا تھی، اس کے اجمال کے حوالے سے بغیر زیادہ وضاحت کیے ہوئے وقت کے اختصار کے پیش نظر میں نے اشارتاً آپ کے سامنے باتوں کو رکھا ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے میں مزید اس بات کو کھول کے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر ان نکات کو بیان کروں گا جو حضور علیہ السلام نے کتاب و سنت کے نصاب کو اپنے صحابہ اور اپنے امتیوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد جن کو زمین پہ امپلیمنٹ کیا، اور جس نظام کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور مسلمانوں کو اتنا عروج دیا کہ انہوں نے کسریٰ کے آتش کدے کو بجھا دیا، رومت الکبریٰ کی ہیبت کو مٹا دیا، کلیسا کی عظمت کو گرا دیا، اور پوری دنیا پہ اللہ اکبر کے جھنڈوں کو لہرا دیا۔ حضرات گرامی قدر، ان باتوں کو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت سے والہانہ بستگی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگ آئے ہیں، بڑے خستہ حال ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ حضرت مولانا عبد المتین اصغر صاحب، حضرت مولانا سید علی گیلانی صاحب، اسی طرح ایک بھائی کی